اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں اشرف، اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہیز گون ورسز از گون کے مابین کیا فرق ہے، ان کے درمیان کا فرق معلوم کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ دونوں کے بارے میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہیز یا ہیو گون کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا استعمال ہم کن صورتوں میں کرتے ہیں؟ جب بھی حال میں یعنی پریزنٹ میں کوئی کام مکمل ہو جائے تو ہم اس صورت میں ہیز گون یا ہیو گون کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیز کا استعمال ہم سنگولر ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ ہیو ہم پلورل ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں۔ چند ایگزامپل ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہی ہیز گون ٹو ولیج، وہ گاؤں جا چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکشن ہو چکا ہے، یعنی یہاں سے وہ گاؤں جا چکا ہے۔ ہی ہیز گون ٹو ولیج۔ دے ہیو ڈن دس جاب، وہ یہ کام کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کام ہو چکا ہے، اب فنشڈ ہو گیا کوئی کام۔ علی ہیز ٹاکڈ ود ہیم، علی اس سے بات کر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام جب پرفیکٹ صورت میں ہو جائے تو اس صورت میں ہم ہیز گون یا ہیو گون کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گون کو ہم کس صورت میں استعمال کرتے ہیں؟ آئیے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ہی از کنفیوزڈ، ہی از فنشڈ۔ یا فنشڈ کیا ہے؟ یہ فنشڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ہی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ختم ہو چکا ہے، یہ سینس کے اوپر ہے کہ کس سینس میں بندہ بات کر رہا ہے۔ فائنینشلی ختم ہو چکا ہے، یا وہ مر چکا ہے، یا اس کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ تو بولنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس سینس میں کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر فنشڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ہی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یا وہ ختم ہو چکا ہے، یا وہ مر چکا ہے۔ تو یہاں پر فنش جو ہے یہ تھرڈ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ اس طرح آئی ایم کنفیوزڈ، کنفیوزڈ بھی ایڈجیکٹو ہے، جو آئی یعنی آئی کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ آئی یعنی میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کنفیوزڈ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، اسی طرح جو فنشڈ ہے اور کنفیوزڈ ہے، یہ دونوں ورب کے تھرڈ فارم نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایڈجیکٹیوز ہے جو ہمیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ہی کی حالت کیا ہے اور آئی کی حالت کیا ہے۔ یہ حالت اور یہ موڈیفائی کرنے والے الفاظوں کو ان کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اسی طرح از گون جو ہے، یہ گون جو ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، اور یہ بھی ناؤن پروناؤن کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ جیسے یور ٹائم از گون، تو آپ کا ٹائم جا چکا ہے، مطلب ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس کبھی ٹائم تھا، اب یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی آپ کا ٹائم فنشڈ ہو چکا ہے، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم کے حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ ٹائم کے حالت کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے کہ ٹائم کیسا ہے، ٹائم اب نہیں رہا، اب ختم ہو چکا ہے۔ یور پاور از گون، یور پاور از گون کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کبھی پاور تھا، اب وہ پاور نہیں رہا، اس لیے آپ کے پاس پاور ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح ہی از گون، ہی از گون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو بولنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس سینس میں کہہ رہا ہے، یا وہ فزیکلی ختم ہو چکا ہے، یا وہ فائنینشلی ختم ہو چکا ہے، یا وہ ہار چکا ہے، یا اس کی ایسی حالت ہے جو اب وہ پرانے حالت میں نہیں رہا۔ تو وہ تو بولنے والے کے اوپر ہے وہ کس سینس میں اس گون کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ورب کی تھرڈ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ہی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، کے بارے میں ہمیں اس کی حالت کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو یہ جو گون ہے، کنفیوزڈ ہے، فنشڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب ایڈجیکٹیوز ہے، اور یہ ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ان کی حالت ہمیں سامنے رکھتے ہیں، ان کی حالت ہمیں بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے 3 اور ایگزامپل ہے۔ دس ایپل از ریڈ، دس فوڈ از ہیلدی، دس کار از بیوٹیفل۔ تو اس میں یہ جو ریڈ ہے، ہیلدی ہے، بیوٹیفل ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ایپل، فوڈ اور کار کی تعریف ہو رہی ہے، اس تعریف کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اسی طرح فنش، کنفیوزڈ، گون، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ امید ہے آپ کو ہیز گون اور از گون کے مابین فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو پر اپنی کمنٹس، اپنی رائے کا اظہار کر دیں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔